اب آپ دیکھیں کہ وہ جو نظریہ حیات ہے، وہ جو ورلڈ ویو ہے، وہ سارا اللہ تعالیٰ پہلے اسٹیبلش کر دیتا ہے مکی صورتوں کی شکل میں. تھوڑی دیر پہلے کیا کہا کہ کوئی بھی تہذیب ہو وہ نظریہ حیات کے بغیر کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ انسان کی تربیت کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن کو کیسے ٹرین صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب العالمین اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی. آج ہم بات کریں گے قرآن کے مضامین کے حوالے سے کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات اتاری ہیں وہ کس طریقے سے مکمل نظام کو لے کر چلتی ہیں. میں نے مکمل کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ ذرا امپورٹنٹ ہوگا پورے لیکچر کے اندر، مکمل کا لفظ. آجو بیٹا آجو. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پورا قرآن ہے 114 صورتیں جو ہیں، اس کو ہم براڈر کیٹیگری میں ڈیوائڈ کریں تو وہ دو اس کی تقسیم بنتی ہیں، ایک مکی صورتیں بنتی ہیں اور ایک مدنی بنتی ہیں. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، نبوت کا جو پہلا دور تھا یقیناً وہ کیا بنتا تھا؟ مکی دور بنتا تھا جو 13 سالہ تھا. اس کے بعد جو مدنی دور بنتا ہے وہ آپ کا جو ریمیننگ 10 ایئرز ہیں اس کے اوپر بنتا ہے. اب ہم نے قرآن کے اسلوب کو اور اللہ تعالیٰ کی سنت کو اور اللہ تعالیٰ کے طریقے کو جاننا ہے کہ مکی صورتیں اپنے اندر جو ہے وہ کیا تعلیمات رکھتی ہیں اور مکی صورتیں ہیں وہ اپنے اندر کیا مضامین رکھتی ہیں اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ اپنے اندر کیا مضامین رکھتی ہیں. لیکن اور یہ جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں اور یہ جو مدنی صورتوں کے مضامین ہیں، یہ دونوں طرح کے مضامین مل کر کیسے اسلام کا مکمل ویو پیش کرتے ہیں، کیسے اسلام کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف کے طور پر پیش کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے مکی صورتوں کے حوالے سے. مکی صورتوں کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ اس بحث میں جانے سے پہلے آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، دنیا میں جتنے بھی معاشرے آئے ہیں، موجود ہیں اور آئیں گے، جتنے بھی تہذیبیں وجود میں آئی ہیں اور آئیں گی، ان تمام کے پیچھے ایک چیز کامن ہے، ایک چیز مشترک رہی ہے. چاہے وہ خدا کو ماننے والے ہوں یا خداؤں کو ماننے والے ہوں یا خدا کا انکار کرنے والے ہوں، ان سب کے پیچھے ایک چیز کامن ہے. اس چیز کے بغیر کوئی بھی معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا، کوئی بھی تہذیب وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی بھی ایک گروہ بھی وجود میں نہیں آ سکتا. اب وہ کامن چیز بیسیکلی ہے کیا؟ وہ جو کامن چیز ہے اسے ہم آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اسے ہم نظریہ حیات بولتے ہیں. کوئی بھی معاشرہ آج بھی دنیا میں کسی بھی قسم کے نظریہ حیات سے خالی نہیں ہے. اور دوسرے معنوں میں اگر دیکھا جائے اسے ہم ورلڈ ویو بولا جاتا ہے. ورلڈ ویو یعنی کہ ورلڈ ویو سے مراد یا نظریہ حیات سے مراد میری کیا ہے کہ انسان کا خود کو دیکھنے کا نظریہ کیا ہے، زاویہ کیا ہے، انسان کا کائنات کو دیکھنے کا زاویہ کیا ہے، انسان کا خدا کو دیکھنے کا زاویہ کیا ہے، اور انسان کا اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کا کیا مقام ہے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کی کیا ذمہ داری ہے، کیا ذمہ داری نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ مطلب کہ یہ جو زندگی انسان گزار رہا ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور یہ جو زندگی انسان گزار رہا ہے کیا یہ صرف دنیا تک محدود ہے، موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی یا موت کے بعد بھی کوئی اور نئی زندگی آئے گی؟ یہ سارے وہ بیسک کوسچنز ہیں جن کا سوال تلاش کرتے کرتے معاشرے وجود میں آتے ہیں. مطلب جب آپ نے کوئی بھی معاشرہ وجود میں لانا ہو یا کسی بھی معاشرے کو دیکھو، لازمی بات ہے وہ ان سوالوں کو پہلے ٹچ کرتا ہے. وہ معاشرہ ان سوالوں کو پہلے ٹچ کرتا ہے، وہ پھر اپنے اپنے انداز سے ان سوالوں کا جواب وہ تلاش کرتا ہے. پھر ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے بعد پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے. مکی صورتوں کے مضامین کیا ہے؟ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تربیت کیسے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن کو کیسے ٹرین کیا ہے. اب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. جہاں تک مکی صورتوں کا تعلق ہے، مکی صورتوں کے بارے میں ایک بات واضح کہی جاتی ہے کہ یہ وہ صورتیں تھیں جس میں زیادہ تر بات جو تھی وہ عقائد کی ہوتی تھی، عقیدے کی ہوتی تھی، ایمانیات کی ہوتی تھی. کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو معاشرہ تھا وہ عقیدے کی گمراہی میں غرق تھا. ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ایمانیات ہوتی ہیں
جو عقائد ہوتے ہیں وہ عقائد ہی معاشرے کو اسٹیبلش کرتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو جیسے بھی ہو۔ اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مکی صورتوں کا جو ٹارگٹ رہا ہے وہ سب سے پہلے کس کی اصلاح رہا ہے؟ انسان کی ایمانیات کی، انسان کے عقائد کی۔ اور دیکھا جائے تو اس میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ توحید کا ایلیمنٹ واضح طور پر آتا ہے، رسالت کا ایلیمنٹ واضح طور پر آتا ہے، انسان کی تخلیق کا ایلیمنٹ واضح طور پر جو ہے وہ مکی صورتوں کے مضامین میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کا ذکر بہت زیادہ موجود ہے۔ اور ماشاءاللہ ہم سب 30واں پارہ اکثر جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور ترجمہ بھی اکثر صورتوں کا ہمیں پتہ ہے۔ وہ زیادہ تر ساری صورتیں کہاں اتری تھیں؟ مکی صورتیں تھیں، مکہ میں اتری تھیں۔ آپ ان صورتوں کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، زیادہ تر بات اللہ تعالیٰ نے کس کی ہے؟ انسان کی تخلیق کی بات کی ہے، خدا کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی وحدانیت کی بات کی ہے، وعلیکم السلام، اس زندگی کی کیا اہمیت ہے یا اس زندگی کی کیا حقیقت ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ مکی صورتوں میں آتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ جو مکی صورتیں ہیں، یہ جو اسلامی نظام قائم ہونا تھا یا جو اسلامی ریاست قائم ہونی تھی یا اسلام نے جو پوری دنیا کے اوپر پھیلنا تھا، اسلام بھی تو پوری ایک تہذیب ہے نا اپنے اندر۔ اور میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا کہ کوئی بھی تہذیب ہو وہ نظریہ حیات کے بغیر کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو نظریہ حیات ہے، وہ جو ورلڈ ویو ہے، وہ سارا اللہ تعالیٰ پہلے اسٹیبلش کر دیتا ہے مکی صورتوں کی شکل میں، مکی صورتوں کی شکل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا کہ تم جو ہو ایک تخلیق شدہ شے ہو، تمہارا ایک خالق ہے، اور خالق ایسا ایسا ہے، اور ان صفات کا وہ مالک ہے، اور یہ جو دنیا ہے یہ بھی تخلیق شدہ ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی، اور یہ جو دنیا ہے، یہ جو کائنات ہے، اس کا پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یہ کوئی بیکار وجود میں نہیں آئی۔ پھر یہ تمہاری زندگی جو ہے، تمہاری زندگی جو تم گزار رہے ہو، اس کو بھی کہیں تم کھیل تماشا نہ سمجھ لینا کہ بس جیسے ہی موت ہوگی، جیسے ہی ہم قبر میں جائیں گے یا جلائے جائیں گے فوراً ہمارا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مکی صورتوں کی شکل میں اسٹیبلش کر دیتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جو صحابہ جو تھے یا جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈائریکشن سیدھی کی ہے مکی صورتوں کی شکل میں، ان کا ورلڈ ویو اسٹیبلش کیا ہے، ان کا نظریہ حیات اسٹیبلش کیا ہے مکی صورتوں کی شکل میں۔ اب اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مدنی جو دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے، اس پر پھر ہم غزوات اور احکامات دیکھتے ہیں، بھی انشاءاللہ ہم اس کی طرف تفصیل کے ساتھ آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کا ورلڈ ویو اسٹیبلش کرتی ہیں، کسی بھی تہذیب کا اور کسی بھی معاشرے کا۔ اب اس کے حوالے سے اگر ہم بات کو غور کریں، اس ورلڈ ویو کے حوالے سے اس میں جو بیسک کویسچنز آتے ہیں وہ بیسک کویسچنز بیسیکلی کون سے بنتے ہیں؟ ایک، اگر ہم اس پوری دنیا کی دوڑ کو دیکھتے ہیں، نظریات کی دوڑ کو دیکھتے ہیں، سب ایک ہی چیز کی تلاش میں ہے، اور وہ پتہ کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ سوال کیا ہے سب کے سامنے؟ حقیقت کیا ہے؟ کہ الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے؟ وہ الٹیمیٹ ریالٹی کہ واٹ از دا الٹیمیٹ ریالٹی آف دا یونیورس، واٹ از دا الٹیمیٹ ریالٹی آف گاڈ، واٹ از دا الٹیمیٹ ریالٹی آف مین، واٹ از دا الٹیمیٹ ریالٹی آف مینز آفٹر ڈیتھ، اینڈ واٹ از دا الٹیمیٹ ریالٹی آف مورالٹی، کہ اخلاقیات کی بھی حقیقت کیا ہے، کہ یہ جو اچھائی اور برائی، کہ یہ جو ہم نے قوانین بنانے ہیں، یا صحیح چیز کیا ہے، غلط کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ ہم نے کہاں سے چیزوں کو اخذ کرنا ہے، یہ ہم نے کہاں سے چیزوں کو اخذ کرنا ہے، اور یہ جو معیار ہم نے قائم کرنے ہیں اچھائی اور برائی کے، وہ ہم نے معیار کس بنیاد پر قائم کرنے ہیں، اور علم کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے، علم کہتے کسے ہیں، علم کا مقصد کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے بولا کس کا حصہ ہوتی ہیں؟ ورلڈ ویو کا حصہ ہوتی ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو مطلب اب یوں کہہ لو کہ اسلام کا جو نظریہ حیات ہے یا انسان کا جو نظریہ حیات ہے، اس چیز کو وہ اسٹیبلش کرتی ہیں۔ اگر آپ پہلی وحی کے اوپر غور کریں، پہلی وحی جو ہے، پہلی وحی بھی سب سے پہلے انسان کی ڈائریکشن کو سیدھا کر رہی ہے، اور پہلی وحی ہم سب جانتے ہیں سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات آتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔
اگر آپ پہلی 5 آیات کو غور کریں نا، جو وحی ہے اس کو صرف وحی نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ڈائریکشن سیدھی کی ہے اس اسلام کو قائم کرنے کے لیے جس چیز کی سب سے پہلے بنیاد کی ضرورت تھی۔ اب یہ جو پہلی 5 آیات جو ہے سورۃ العلق کی، جو کہ پہلی وحی بھی ہے، بیسیکلی اب کس کس چیز کو لے کر چلتی ہے؟ علم کی حقیقت کو لے کر چلتی ہیں، کہ آخر علم مکی صورت ہے نا، مکی آیات ہے نا، پہلی وحی جو ہے، اب کس چیز کی حقیقت کو لے کر چل رہی ہے کہ علم ہے کیا، اور یہ علم آتا کہاں سے ہے؟ اوپر سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم ہے یہ والا۔ اور آگے علم کی آگے 2 اقسام آ جاتی ہیں، ایک علم جو ہے جسے ہم وحی بولتے ہیں، اور ایک علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کی کیپیسٹی رکھ دی ہوئی ہے۔ وہ تبھی کیپیسٹی رکھتی تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا سکھا دیے تھے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے جو نام تھے اور ان کی خصوصیات جو تھی وہ سارا کچھ سکھا دی ہوئی تھی۔ یعنی کہ یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں یہ بھی کیپیسٹی کس کی طرف سے دی ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور جو وحی ہے وہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب آپ دیکھو دوسری طرف، اب ایک دوسرا ورلڈ ویو آپ کو میں کمپیریٹیولی بتاتا جاؤں۔ آج مغرب کس ورلڈ ویو کے اوپر قائم ہے؟ وہ کیا کہتا ہے کہ ہم وحی کو نہیں مانتے، لیکن اسلام نے علم کا کیا نظریہ اسٹیبلش کر دیا کہ علم بیسیکلی 2 طرح کا ہے، ایک ریویلڈ نالج ہے کہ جو وحی کی شکل میں ہے، اور ایک پوٹینشل نالج ہے جو کس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہوا ہے؟ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہوا ہے۔ لیکن مغرب جو ہے وہ صرف پوٹینشل نالج کو لے کر چلتا ہے، اور وحی کا وہ مکمل طور پر کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ اور وہ بھی پوٹینشل نالج پتہ کس بیس پر لیتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ علم کا جو مین مرکز ہے وہ خدا تو ہے ہی نہیں نا، علم کا جو مین مرکز ہے وہ صرف انسان کی عقل اور تجربات ہے، انسان کی عقل اور تجربات ہے۔ اب آپ میری اس بات کو ذرا غور کیجئے گا، اس علم کے تصور سے پوری حقیقت بدل جاتی ہے، پورا ورلڈ ویو چینج ہو جاتا ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ کہ جب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم کا جو مرکز ہے وہ بیسیکلی صرف کیا ہے؟ انسان کی عقل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز ان کی عقل میں آئے گی وہی ان کے نزدیک الٹیمیٹ ریالٹی ہوگی۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ سب کچھ کس کا عطا کردہ ہے؟ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ جب ہم یہ بات مانیں گے جو مکی صورتوں میں اسٹیبلش کیا گیا ہے، مکی صورتوں کا مضمون سمجھتے جائیے گا، وہ کیا ہے کہ سارا دونوں طرح کا علم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت جو ہے وہ صرف انسان کی عقل سے جاری نہیں ہوگی، ایکچولی جو حقیقت ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اوپر ایک اللہ کی طرف سے ہے۔ جب مغرب یہ کہتا ہے کہ بھئی جب انسان کی عقل ہی ہر چیز کا ماخذ ہے علم کا، اب وہ خود مجھے بتائیں، ایک طرف اسلامک ورلڈ ویو ہے، ایک طرف ویسٹرن ورلڈ ویو ہے۔ ویسٹرن ورلڈ ویو کا میں نے لبے لبا بتا دیا، وہ صرف کس کے اوپر ریلائی کرتے ہیں؟ انسان کی عقل کے اوپر۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اور ہم کس کے اوپر ریلائی کرتے ہیں؟ وحی کے اوپر ریلائی کرتے ہیں۔ اب جو اخلاقیات کے اصول ترتیب دیے جائیں گے، اخلاقیات کے اصول، اچھائی کا اصول اور برائی کا اصول، حق کا اصول اور باطل کا اصول، نیکی کا اصول اور بدی کا اصول، یہ جو اصول ہے وہ کس کی بنیاد سے لیں گے؟ عقل اور تجربے کی بنیاد سے لیں گے۔ اور ہم یہ اصول کہاں سے لیں گے؟ وحی سے لیں گے، قرآن سے لیں گے۔ اب دیکھو کتنا ورلڈ ویو چینج ہو گیا۔ اسلام کا ورلڈ ویو یہ ہے، اسلام کا نظریہ حیات یہ ہے، اور مغرب کا نظریہ حیات یہ ہے۔ اب کل ہم بات کر رہے تھے سیکولرزم کی، میں نے ایک سیکولر کا لفظ لوگوں کا میں نے واضح طور پر استعمال کیا تھا۔ اب وہ سیکولر لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی چیزوں کی اچھائی اور برائی کے جو معاملات ہیں یا جو نظام ہے وہ سارا ہم کہاں سے لیں گے؟ اپنے دنیا کے تجربات سے، یعنی کہ کس چیز سے ہم اخذ کریں گے؟ عقل سے اخذ کریں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مسلمان جو ہے کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایٹ دا سیم ٹائم مسلمان بھی ہوں اور سیکولر بھی ہوں؟ کسی بھی صورت نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر وہ اس ورلڈ ویو میں داخل ہوگا یقیناً پھر وہ صحیح مسلمان نہیں رہے گا۔ اگر وہ اس ورلڈ ویو میں داخل ہوگا جب وحی کو وہ ہر چیز کا کل مانے گا، وحی کو کل مانے گا، پھر وہ کم از کم وہ مسلمان کسی بھی اعتبار سے سیکولر نہیں ہو سکتا۔ فرق سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو؟ اب آپ دیکھیں کہ کل میں قرآن کی آیت میں نے کوٹ کی تھی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔
اب ہم سارا ریلائے کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ وحی کے اوپر کر رہے ہیں. یہ وہی وحی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق. ہاں اس قرآن یہ جو احکامات کا جو مین مرکز ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن ہے. اب اس کے بعد ہماری عقل استعمال ہوگی. اسلام عقل کا انکار نہیں کرتا. ہم نے جو احکامات اخذ کرنے ہیں وہ پھر کس کا استعمال کرتے ہوئے کرنے ہیں؟ عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے احکامات کو یہاں سے نکالنا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ بیسیکلی جو مکی صورتیں تھی 13 سال یہ تربیت کی ہے. 13 سال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ تربیت کی, اس طریقے سے ان کو ڈائریکشن دی ہے کہ بھئی تمہاری یہ ڈائریکشن ہے. اب ہم آتے ہیں مدنی صورتوں کی طرف. مدنی صورتوں کے بارے میں آپ ذرا غور کر لیجئے گا کہ مکی صورتوں کا کلیئر ہو گیا نا آپ کو. ابھی مکی صورتوں میں صرف کیا ہے؟ صبر کی تلقین کی جا رہی ہے, اخلاقیات کی تلقین کی جا رہی ہے, انسان کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے, کہ تم ایک تخلیق شدہ شے ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کہ کہیں تم اپنی زندگی کو بیکار مت سمجھ لینا, آخر کار تم نے لوٹ کر میری طرف آنا ہے. اور مکی صورتوں میں کیا بتایا گیا ہے کہ تمہاری جو زندگی ہے وہ موت کے ساتھ ختم نہیں ہونی, بلکہ حقیقی جو زندگی ہے اس کا سلسلہ ہی کب شروع ہونا ہے؟ جو ابدی زندگی ہے تمہاری وہ موت کے بعد شروع ہونی ہے. اب پھر غور کریں کہ جو 30واں پارہ کو کہ بار بار حوالہ دے رہا ہوں, ہم سب واقف ہیں نا 30ویں پارے سے. اب خود غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں قیامت کا منظر پیش کیا ہے. سورۃ القاریہ قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے. سورۃ الزلزال قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ سورۃ النبا قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے. سورۃ الشمس قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے. سورۃ القیامہ قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ قیامت کا ذکر کس دور میں کیا ہے؟ مکی دور میں کیا ہے. مدنی دور میں بھی چل رہا ہے, لیکن مدنی دور میں مضامین دوسرے ہو جائیں گے, وہ بھی انشاءاللہ اس کی طرف بھی آ جاتے ہیں. تو دس از دا پوائنٹ ہیئر کہ اب آپ کو یہ بات اللہ کی حکمت سمجھ آ جانی چاہیے کہ اتنا زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا کیوں کیا ہے, کہ بھئی یہ جو تم زندگی گزار رہے ہو یہ ایک عارضی زندگی ہے, اور اس کو تم نے کس مد نظر سے گزارنا ہے کہ جو بھی تم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ, کہ تمہارا ایک ایک عمل, تمہارا ایک ایک احساس, تمہاری ایک ایک بات, تمہارا ایک ایک لفظ, تمہارا ایک ایک اٹھا ہوا قدم, تمہارا ایک ایک بڑھتا ہوا ہاتھ, ہر چیز کا تمہیں کیا دینا پڑے گا؟ حساب دینا پڑے گا. ابھی مکی صورتوں میں حلال اور حرام کی اللہ نے بھرمار نہیں کی, صرف کیا چیز کی جا رہی ہے؟ صرف کس چیز کو تیار کیا جا رہا ہے؟ ذہن کو تیار کیا جا رہا ہے, جس کو ذہن سازی بولا جاتا ہے. کریکٹر بلڈ کیا جا رہا ہے, سوچ بھی بلڈ کی جا رہی ہے اور کردار بھی بلڈ کیا جا رہا ہے. کیونکہ آپ کسی بھی نظام کو جب قائم کرتے ہیں نا, جب کسی بھی نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے لوگوں کو اس نظام کے حوالے سے ان کی تربیت کی جاتی ہے. اب ہم ملٹری اکیڈمی بھی جاتے ہیں, جو مرضی ہو, جب آپ نے میدان جنگ میں جانا ہے کہ آپ کو پہلے دن وہ بندوق پکڑا کر میدان جنگ میں بھیج دیں گے؟ نہیں, پتہ نہیں کتنے سالوں کی آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے, پھر کہیں جا کر آپ کو میدان جنگ میں بھیجا جاتا ہے. تو یوں سمجھو کہ یہ جو ٹریننگ کا سلسلہ ہے یہ مین مقصد تھا کن صورتوں کا؟ مکی صورتوں کا یہ مین مقصد تھا. اب ہم آتے ہیں, یہاں ایک نسل تیار ہو گئی ہے جو کہ گنتی کے لوگ تھے 300 کچھ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کا سلسلہ شروع کیا. 13 سالوں میں ابھی ہزاروں لاکھوں نہیں ہوئے, صرف 300 کچھ لوگ تھے, جس میں بچے, بوڑھے, جوان, بزرگ اور خواتین کو ملا کر لوگ زیادہ نہیں ہیں. لیکن اب غور کریں کہ جو لوگ تیار ہوئے ہیں مکی دور میں وہ ذہنی طور پر پختہ تیار ہوئے ہیں کہ ان کا ایمان کسی بھی صورت تزلزل ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ 13 سال کی ٹریننگ ہے, اور وہ بھی ٹریننگ کرنے والا کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور جب خدا جب استاد ہو تو باقی پیچھے بات کیا رہ جاتی ہے. اور یہ بیسیکلی وہ ٹریننگ کا سیشن جو تھا وہ 13 سالہ زندگی کی ٹریننگ کا سیشن چل رہا تھا. تو یہ مضامین جو ہے وہ مکی صورتوں میں آتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کس کی طرف؟ مدنی صورتوں کی طرف آتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اسلام کے نظام کی طرف آتے ہیں. اب اس میں کیا ہے؟ یہ وہ دور تھا 10 سالہ جس میں احکامات نازل ہونا شروع